ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. دوست قریب قریب تشریف لے آئیں، اس طرح پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آیہ مبارکہ کے متعلق پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے یا خرچ نہ ہونے کی وجہ سے جہاد پر نہ جا سکیں، ان کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے یہ لگایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں. اللہ اور اس کے رسول کے یہ معنی پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا خیر خواہ رہنے سے وہ جتنے مجاہدین جہاد پر ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے دل ان کے لیے دھڑکتے رہیں، ان کے لیے فکر مند رہیں اور عرض کریں یا اللہ جیسے یہ امن اور سلامتی کے ساتھ گئے ہیں ویسے ہی فتح و کامیابی کے ساتھ واپس آئیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور پیچھے رہ کر ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں. مجاہدین جو جہاد پہ گئے ہوئے ان کے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، جی ان کی ضروریات کا خیال کریں. تم جہاد پر نہیں جا سکے، جو گئے ہوئے ان کا ہی دھیان کر لو. جی یہ چیزیں جو ہیں ساری کی ساری یہ ان مجاہدین کے ساتھ خیر خواہی، حقیقت میں ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے. مجاہدین کے ساتھ خیر خواہی، ان کے لیے نیک جذبات رکھنا، نیک تمنائیں رکھنا دل میں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا اور ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرنا، پروپیگنڈا کر کے ان کے گھر والوں کو پریشان نہ کرنا. یہ چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں ہے تو خیر خواہی ان مومنین کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ اور اپنے حبیب کے ساتھ خیر خواہی قرار دیا ہے. یہ مسئلہ جو ہے واضح ہو گیا اب آپ کے سامنے. اب دیکھیں جو بندہ اسی آیہ مبارک کی تفسیر ایک اور طرز پہ دیکھتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل شریف میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد میں من جاء مسجدی، جو بندہ میری مسجد میں آیا، کیوں لم یاتہ الا لخیر، وہ سوائے خیر کے کوئی اور نیت لے کر نہیں آیا، خیر کی نیت لے کر آیا ہے. وہ خیر کی نیت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ دو نیتیں ہیں خیر کی. پہلی یہ ہے یتعلمہ او یعلمہ، میری مسجد میں آیا خیر کی نیت کے ساتھ، علم پڑھنے کے لیے آیا، او یعلمہ یا پھر لوگوں کو علم پڑھانے کے لیے آیا. دو نیتیں حضور نے بیان فرمائی. میری مسجد میں آیا علم پڑھنے کے لیے یا پھر علم پڑھانے کے لیے، یعنی بطور شاگرد آیا یا پھر بطور استاد آیا. حضور ارشاد فرماتے ہیں فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، ایسا بندہ جو ہے جو میری مسجد میں علم پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے آیا ہے وہ اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو. اور حضور کے دور میں جہاد کہاں ہوتا تھا؟ بدر میں ہوتا تھا، حنین میں ہوتا تھا، تبوک میں ہوتا تھا. یہ مقام اللہ اکبر کبیرہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہے بندہ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ علم پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ بھی جہاد کے قائم مقام ہے، اور عالم اور طالب علم جو ہے یہ مجاہد کے قائم مقام ہے. دوسری حدیث سے پاک سماعت فرمائیں، یہ سنن ترمذی شریف میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو بندہ علم کی طلب کرنے کے لیے نکلا گھر سے، علم کی طلب کرنے کے لیے نکلا گھر سے، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے. اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے، یعنی وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کی امت کے لیے، مولا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، میری امت جو سویرے سویرے کام کرے نا اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما. تو
آپ بتائیں جو جس بندے کی سویری رب کے قرآن سیکھنے سے ہو رہی ہو، جس بندے کی سویری رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن سیکھنے سے ہو رہی ہو، تو بتائیں اس کے باقی سارے کاموں میں برکت نہیں ہوگی؟ جس کے سویرے کے کام میں برکت ہو گئی ہے، جس بندے کو سویرے اٹھتے ہی یہ فکر لائے کو یار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سیکھوں گا، میں تفسیر سیکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھوں گا، تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائے گا اس بندے کو۔ اس لیے سویرے سویرے اٹھتے ہوئے سب سے پہلی فکری بندے کے دل میں یہی آنی چاہیے، وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا، کہیں نماز نہ رہ جائے، درس سنوں گا، کہیں درس نہ رہ جائے میرا۔ یہی فکر جو ہے نا جس بندے کے دل میں آ گئی ہے، اور آقا علیہ السلام کی دعا لینے کا بڑا زبردست طریقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، میری امت کے مولا صبح صبح کے جو تڑکے تڑکے کے کام ہے نا ان میں برکت عطا فرما۔ جی اللہ اکبر، صبح کا کام بھی اور ہو بھی پھر قرآن سیکھنے کا۔ اب دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث پاک امام ابن عبد البر نے جامع العلم و فضل، جامع بیان العلم و فضل، اس میں حدیث پاک بیان کی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 115 ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تعلم العلم، علم سیکھو، بے شک فإن تعلمہ خشیہ، اس علم کا سیکھنا جو ہے نا رب تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے دل میں، وطلبہ عبادہ، اس علم کی جستجو رکھنا، جہاں ملے گا لے لوں گا، جہاں کو عالم ملے گا اس علم حاصل کروں گا میں، یہ عبادت ہے، ومذاکرتہ تسبیح، اور یہ علم جو ہے ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا، یہ شریعت کا علم ہے، ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا، حضور فرماتے ہیں یہ تسبیح ہے۔ کئی لوگ زور دیتے ہیں نا تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں بیٹھے، او بھائی یہ تسبیح ہے، یہ بھی تسبیح ہے۔ حضور فرماتے ہیں حلال حرام کے مسائل سکھانا یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے۔ آگے آ کر اسلام میں والبحث عنہ جہاد، اور اس علم کے متعلق آپس میں بحث کرنا، بحث حق تک پہنچنے کے لیے ہو، اناد کے اظہار کے لیے نہ ہو۔ جیسے آج کل بہت سارے مولوی پڑے ہوئے ہیں، ان کا مقصد ہی صرف فلاں کرا فلاں کرا، صرف اپنی نفس کو تسکین دینا ہے، مقصد احقاق کے حق نہیں ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے احقاق کے حق کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے، صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے باہم مذاکرہ کرنا، بحث کرنا علم کا، حضور فرماتے ہیں یہ جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے۔ اور فرمایا کہ وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، اور جسے علم نہیں آتا اس کو یہ علم پڑھانا بھی صدقہ ہے۔ علم پڑھانا، امام مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کسی مومن مسلمان کو صرف ایک مسئلہ دین کا سکھا دینا، یہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، زیادہ اجر ہے اس کا۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، اس کے جو اہل ہیں نا، اس علم کے شوقین لوگ ہیں، اس علم کا خیال رکھنے والے ہیں، اسے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کو یہ علم پڑھانا جو ہے، حضور شاہ فرماتے ہیں یہ قربتن، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے یہ۔ اور آگے فرمایا لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حضور شاہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو چیزیں ساری ہیں نا علم والی، یہ حلال اور حرام کے امتیازات ہیں، اس کے نشانات ہیں جی، معالم الحلال والحرام، یہ علم حلال اور حرام کے معالم ہیں، اس کے نشان ہیں، اس کے جھنڈے ہیں حلال اور حرام کے۔ اب دیکھیں جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شریف دیکھیں، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک امام قرطبی رحمہ اللہ نے اور طبقات الحنابلہ میں امام ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد، سب سے فضیلت والا جہاد، من بنا مسجدن، جو بندہ مسجد بنائے، کیا بنائے؟ مسجد بنائے، مسجد بنانے کے بعد یعلم فیہ القرآن والفقہ والسنۃ، اور اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کا قرآن سکھائے۔ پڑھانا اور ہوتا ہے، سکھانا اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ پڑھنے پر زور ہے، پڑھانے پر زور ہے۔ بھائی قرآن کریم سیکھنا، کہ قرآن کریم کہتا کیا ہے، قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ چیز۔ فرمایا کہ جو بندہ مسجد بنائے، سب سے افضل جہاد، بندہ مسجد بنائے، اس لیے مسجد بنائے تاکہ اس مسجد میں قرآن کا، فقہ کا اور سنت کا سبق پڑھایا جائے گا۔ ماتے سب سے افضل جہاد یہی ہے، سب سے افضل جہاد یہی ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ آج تو خیر سے ہماری مساجد مدارس سے خالی ہو گئی، پڑھنے پڑھانے کا سلسلے نہیں ہے، مسجدیں سارا دن بند رہتی ہیں جی۔ لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے بس ہمارے کم میں ثابت رہیں،
کلین پہ کوئی بچہ جو ہے نا کوئی چیز پھینک نہ دے، یہی فکر جو ہے نا ہمیں لے ڈوبی. آپ چلے جائیں بڑی بڑی سوسائٹیوں میں، مسجدیں سارا دن بند ہوتی ہیں، نہ خدا کا نام لے جاتا ہے نہ رسول کا نام لے جاتا ہے. وہی لبرل قسم کے لوگ آتے ہیں، 4 ٹکریں ماری الٹی سیدھی اور غائب. مسجد بنا دی جناب، ایشیا کی 7ویں بڑی مسجد بن گئی جی بیریا ٹاؤن کے اندر ہیں. وہاں پہ حضور کا دین ہی نہ سکھایا جائے تو پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجدیں بڑی بڑی بنائیں گے، لیکن فرمایا خراب من الہدا، ہدایت سے خالی ہوں گی مسجدیں. ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہدایت سے مراد یہ ہے وہاں پہ حق کہنے والا عالم نہیں ہوگا، ممبر محروم ہوگا حق کہنے والے عالم سے. بتائیں اتنی بڑی مسجد بنانے کا ثواب کیا ہے پھر ہیں. باریہ ٹاؤن کی مسجد کے باہر بڑے بڑے بت بنے ہوئے ہیں، گائے کے بھینسوں کے، ہیں یا نہیں ہے نا. وہاں پہ جو علماء ہیں ماشاءاللہ وہ حرام ہے ان پر کبھی ایک جمعہ اس میں بھی پڑھا دیں تو پوچھ لیں ملک ریاض کے یہاں سے ہاتھ رکھ کے، ملک صاحب یہ کیا کیا آپ نے، اتنا بڑا حرام کام کر دیا، بت لٹکا دی آپ نے یہاں پہ. اسلام بت گرانے آیا تھا، آپ نے بت ہی بنا کے کھڑے کر دی. کیا جواب ہے ان کے پاس؟ نہیں بولیں گے، کبھی نہیں بولیں گے. ان کو پتہ ہے ہمیں جو کوٹھی اور بنگلہ اور جناب گاڑیاں وغیرہ اور آسائشیں اور اس طرح کی سہولیات ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ تو ساری چھن جائیں گی. یہی چیز لے ڈوبی ہے ہمیں جی. فکر اپنی لگی ہوتی ہے دین کے فکر سے زیادہ. جہاں بھی بندے کو اپنے پیٹ کی فکر آ جائے دین کی فکر رخصت ہو جاتی ہے. دین ترجیح میں ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا، سئل الامام سفیان الثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ایہما افضل الجہاد ام تعلیم القرآن. حضور یہ ارشاد فرمائیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس کا زیادہ ثواب ہے یا پھر قرآن کریم پر ہونے والے اعتراضات کا دفیہ کرنا، قرآن کریم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا اور قرآن کریم پر جو مشرکین کے کافرین کے یہود و ہنود کے حملے ہیں ان کا دفاع کرنا اور ان کے دفاع کے طریقے سیکھنا. حضور یہ ثواب زیادہ رکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ عموماً اسلامی ملکوں کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ جو ہے قرآن کی عزت و ناموس پر پہرا دینا، اس پر ہونے والے حملوں کو دفع کرنا اور اس پر ہونے والے اعتراضات جو ہیں ان کا دفیہ کرنا، اس کی کوشش کرنا. فرمایا کہ یہ ہے سیدھا سیدھا اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت. کیا ہے یہ؟ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت. اللہ اکبر کبیرہ. امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرجھا تعلیم القرآن فی الثواب والفضل علی الجہاد فی سبیل اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن اس طرح پہ سیکھنا، فرمایا یہ ثواب میں اور فضیلت میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا کام ہے، اس سے بھی بڑا کام ہے. اب میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس مقصد کے لیے میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ہندوستان کے اندر جتنے بھی مدارس دینیاں ہیں سب کو بند کرنے کا اعلان ہو گیا. عید کے بعد مدرسے نہیں کھل رہے. عید کے بعد مدرسے پورے ہندوستان میں انہوں نے باقاعدہ ان کی سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے ان کی 200 صفحات کا فیصلہ جاری کیا ہے. بچے جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے انہوں نے اٹھا کر سکول داخل کرا دیں گے جتنے بچے دین پڑھنے والے. اور افسوس اس بات کا ہے یہ ایک امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی دکھ کی گھڑی ہے جی. اور دکھ اتنا ہے اور احساس ایسا مرا ہے نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے نام نہاد مولوی ہندوستان کے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بہت سارے مولوی خوشیاں منا رہے ہیں جو خود مدرسے سے پلے بڑے ہیں، مدرسے سے دین حاصل کیا انہوں نے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہوا بند ہوا مدرسہ. بتائیں آخر کیا ایسی شے تھی جس نے مولوی کوئی مدرسے کا دشمن بنا دیا؟ یار آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں. اشارہ میں پہلے دے گیا ہوں. امریکہ میں رہتے ہوئے آپ امریکہ کی فوج کے خلاف بول سکتے ہیں؟ جہاں ان کی فوج تیار ہوتی ہے، چھونی فوج ان کی رہتی ہے، اس چھونی کے خلاف بول سکتے ہیں؟ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی فوج کے خلاف بول سکتے ہیں؟ ان کی چھونیوں کے خلاف بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. اسرائیل میں رہتے ہوئے یہاں تو رہ کے ہم اسرائیلیوں کو گالیاں بھی دے لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، فوجیوں کو سب کو. اسرائیل میں رہتے ہوئے ان کے خلاف بول سکتے ہیں. اس سے ثابت ہوا جہاں کو بندہ کھڑا ہو کے بول رہا ہو نا اپنی فوج کے خلاف، اپنی آرمی کے خلاف، یہی کہیں گے سارے لوگ بھائی جہاں یہ بول رہا نا یہ وہاں ہے نہیں.
اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے، ان کی فوج کے خلاف، ان کی آرمی کے خلاف اور ان کی چھونیوں کے خلاف. یہ اسرائیل میں نہیں ہے، کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بندہ بولے، پاکستانی چھاؤنیوں کے خلاف کوئی بندہ بولے تو یہی کہیں گے بھائی پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں کوئی ہمت نہیں کر سکتا، پاکستان سے باہر بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوگا. انڈیا میں رہنے والا بندہ ان کی فوج کے خلاف، ان کی چھاؤنیوں کے خلاف نہیں بول سکتا. تو بتائیں بھائی مسلمان ہو، اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، اسلام کے مجاہد جو ہیں ان کے خلاف بول سکتا ہے بھلا؟ جیسے ثابت یہی ہوتا ہے کہ پھر یہ جناب اسلام کا جو وطن ہے نا اس سے کہیں باہر جا پڑا ہے، وہاں سے بیٹھا باتیں کر رہا ہے اسلام کے خلاف. اسلام کی دیکھیں بھائی، ایک ہے اسلام کی نظریاتی سرحد، یہ قرآن کریم، دین، شریعت، خدا رسول کی عزت ناموس، یہ سارے مسائل جو ہیں پوری شریعت مبارکہ اس کی حدود ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا یہ ساری کی ساری اسلامی حدود کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کون کرتا ہے بھلا بتائیں یار؟ علماء کرتے ہیں نا. اسلام پہ اعتراض ہو کون جواب دیتا ہے؟ علماء ہی دیتے نا. ان کے علاوہ کون دیتا ہے جواب؟ کوئی بھی نہیں دیتا. پوری دنیا میں آپ کہیں دیکھ لیں اسلام پہ اعتراض ہو علماء ہی جواب دیں گے. علماء کے علاوہ کس کو ہمت ہے کہ جواب دے سکے؟ ان بیچاروں کو تو اپنے باقی عوام جو ہیں ان کو اپنے جو مسائل ہیں عام ضرورت کے جو کام آنے والے ہیں ان کو وہ بھی پتہ نہیں ہوتا. پوچھ رہے ہوتے ہیں جی روزے کی حالت میں تھوک اندر چلیے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا بتاؤ، تھوکنے تو جانے ہیں، یہاں پہ آپ منہ پہ کوئی چیز لگا لیں تو تھوک آپ کی باہر آتی رہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یعنی اتنا بھی جس بندے کو مسئلے کا پتہ نہ ہو وہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کو کیا حفاظت کرے گا بڑا بتائیں. تو بھائی یہ مدارس جو ہے نا، انہی مدارس نے ہمیں احمد بن حنبل جیسا بندہ دیا ہے، انہی مدارس نے مجد الفسانی جیسا بندہ دیا ہے. اور یہ مدارس سے ہی جب تک مجاہد نکلے ہیں جہاد ہوتا رہا ہے. مجاہد جب تک مدارس سے نکلے ہیں جہاد ہوتا رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مدرسہ تھا نا، آپ کے مدرسے سے ہی تعلق رکھنے والے صلاح الدین ایوبی کی فوج کے جناب بڑے بڑے جرنیل بنے. نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی فوج میں شامل ہوتے ہیں کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے بچے ہیں جی. آپ دیکھ لیں جب سے یہ والے مجاہد جو ہیں مدرسوں کے علاوہ کہیں اور سے تیار ہونے لگے ہیں تو دفاع بھی انہی کا کرنے لگے ہیں. نہ اسلام کا دفاع ہو رہا ہے، نہ قرآن کا ہو رہا ہے، نہ شریعت کا ہو رہا ہے، نہ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کا دفاع ہو رہا ہے. پوری دنیا میں دیکھ لیں مسلمان پس رہا ہے. جتنے بھی آج پھول لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں. جب اسلام کی فیکٹری سے تیار ہی نہیں ہوئے اسلام کے لیے لڑنا قائم. تو اس لیے بھائی جتنے بھی آج پوری دنیا کے اندر آج بھی آپ کو اگر غزہ میں حماس دکھائی دیتی ہے یا دوسری جہادی تنظیمیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں جو یہودیت کے خلاف برسر پیکار ہے، ہمارے یہاں تو سارا کچھ پاس ہونے کے باوجود جیسے وہ ایک بندہ تھا نا، گھر سے گیا کہیں ڈاکو پڑ گئے، سارا کچھ چھین کے لے گئے، سارا کچھ لے گئے. واپس آیا، بیوی کو کہا کہ ڈاکو پڑ گئے مجھے. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا سارا کچھ لے گئے، پیسے لے گئے، سونا چاندی جو بھی تھا، گاڑی بھی، سارا کچھ لے گئے. میں نے کہا تیرے پاس تو پستول تھی. اس نے کہا وہ میں نے نکالی، شکر ہے، نکالتا تو وہ بھی لے جاتے ہیں. سارا کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ ڈرا ہوا ہے تو سمجھیں وہ کوئی کچھ اور ہی مخلوق ہے. جس بندے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یار عزت اور ناموس اپنی کے لیے تو سارا کچھ کر لیں، خدا رسول کی عزت اور ناموس کی بات ہے تو پھر چپ کر کے بیٹھے رہیں. تو یہ ذہن میں رہے بھائی یہی مدارس ہیں جن مدارس کی برکت سے آج ہمارے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. سچی کہہ رہا ہوں. جہاد کے خلاف فتویٰ دیا تھا، سب سے پہلا فتویٰ انگریز کے خلاف جہاد کے حق میں فتویٰ دیا تھا کہ جہاد کرو. اب نابینا عالم اس امت میں سے جو نابینا ہو چکے تھے اس وقت، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی انہوں نے فتویٰ دیا تھا. ان کے بعد جو ہے ان کے ہی شاگرد تھے مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ. انگریز سے ٹکر لی ہے تو مدرسے کے بچوں نے لی ہے، مدرسے سے پڑھنے والوں نے لی ہے. بھائی یہودیت سے ٹکر لی ہے تو مدرسے کے پڑھے انہوں نے. آج بھی شیخ ابو عبیدہ حافظ اللہ تعالی عالم بندہ ہے، مذاق نہیں ہے، وہ بھی عالم ہے. شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں غزہ کے تحریک کے روح رواں تھے، انہوں نے یہی تاریخ قائم کی تھی. اللہ اکبر. آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمایا آپ کی قبر میں. آپ فرماتے تھے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، لوگ کیا لکھتے ہیں؟ کتابیں تحریر کرتے ہیں. آپ فرمانے لگے میں مرد تحریر کر جاؤں گا، میں مرد تحریر کر رہا ہوں، نوجوان تیار کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آج جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، کتابیں مکتبوں میں پڑھی ہوئی ہیں، مختلف اسٹالوں پہ آپ کو ملیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ جو ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے آج یہودی سے ٹکر لے رہی ہیں اور سر عام لے رہی ہیں.
تو بھائی خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جو جہاد پہ نہیں جا سکتا وہ مجاہدین کا خیر خواہ رہے، ان کے گھر والوں تک خرچ پہنچاتا رہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے، جی وہ گئے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اگر میں اور آپ اپنا وقت نہیں دے سکتے، مصروفیت ہے، کمزور ہیں، بیمار ہیں، جی کما رہے ہیں، خرچ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جناب گھر کے حالات جو ہے نا وہ اس قابو میں نہیں ہے کہ ہم جناب چھوڑ کے دین حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں، یا پھر جو قربانی دے رہے ہیں ان کے تو خیر خواہ رہے ہیں، جو گئے ہوئے پڑھنے کے لیے ان کے تو خیر خواہ رہے ہیں نا، ان کے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور اجر کیا ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر ارشاد فرمایا میرے صحابہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، بیٹھے مدینے میں ہیں، مدینے سے نہیں نکلے، لیکن ثواب ان کو ہمارے والا پورا پورا مل رہا ہے، ثواب ہمارا، خیر خواہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا، صرف مسئلہ پوچھا جائے میرا اللہ 4 بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ عالم سے مسئلہ پوچھا جائے 4 بندوں کی بخشش، ایک سوال کرنے والے کی جس سے سوال ہو اس کی، سبحان اللہ، کہیں وہ اوکھا پہ رہا کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں مولوی بخشے نہیں جائیں گے، یہاں تو بخشے جا رہے ہیں، بڑا اوکھا ہے بھائی مولوی نہیں بخشنا چاہیے۔ میں کہ پتہ نہیں جب مولوی پھڑے گئے نا پھر انہیں نکاح پڑھایا تیرا بیٹا بچتا تیرا ابا بھی نہیں، وہ بھی حساب ہونا اسے، وہ الگ تو حساب ہونا، تو یہ ٹون جمی کیوں سی۔ بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے کی بخشش ہوتی ہے، جس سے سوال ہو عالم اس کی بخشش ہو جاتی ہے، صرف ایک سوال پوچھنے پر۔ تو حضور فرماتے ہیں تیسرا بندہ وہ ہے نہ پوچھ رہا ہے نہ اس سے پوچھا جا رہا ہے، ایسے بیٹھا ہوا پاس سن رہا ہے، سامع۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ چوتھا بندہ وہ ہے، اب آ جائیے خیر خواہ کی بات آ گئی، خیر خواہ رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں، خیر خواہ رہے ہیں، وہ جہاد پہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، گرمی اٹھائی، دھوپ اٹھائی، تکالیف اٹھائیں، سفر کیا، سفر کی تھکان ہر چیز ساتھ ہے، حضور فرمایا ثواب میں برابر ہیں، کیوں؟ گھر میں رہ کر خیر خواہ رہے ہیں ہمارے، جی ہر وادی میں چڑھنا اترنا، ایک ایک قدم کا ثواب اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا، ان کے نام مال میں لکھا جا رہا ہے سارا کچھ۔ جی اب بتائیں نا جی میرے آقا کے سامنے فرمایا خیر خواہ رہے، خیر خواہ کیسے رہے؟ جو بندہ طالب علم کا خیر خواہ رہے، حضور فرماتے ہیں چوتھا بندہ وہ ہے جو بیٹھا تو گھر میں ہے لیکن اس پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے ساتھ محبت کرتا ہے، میرا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ خیر خواہ رہے، خیر خواہ رہے، دشمن نہ بنے۔ جی سیدھی سیدھی بات ہے، پاکستانی آرمی کے خلاف بولنا پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے نا، نظریہ یہی ہے ہمارے لوگوں کا۔ پاکستانی چھونیوں کے خلاف بولنا پاکستان کے خلاف دشمنی ہے، لوگ یہی کہتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کی چھونیوں کے خلاف بولے، اسلام کے مبلغین کے خلاف بولے، اسلام کے دائیوں کے خلاف بولے، اور اسلام کے دائیوں پر کردے مشرک حملہ اور خوش یہ ہو رہا ہو، تو یقین کر لیں اندر سے عبداللہ بن ابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ بھائی خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہیں پہ کوئی عالم جو ہے مولوی مدرسے کا خرد برد کر رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، پیسے آگے پیچھے کر رہا ہے، زکوٰۃ کے پیسے ہوں یا جو بھی ہوں، جی اس ایک بندے کو لے کر کے سارے مدارس کو رگڑ دینا، سارے مدارس کو رگڑ دینا، تم نے پھر قربانی دینے والے بندے دیکھے ہی نہیں، تم نے سارے چور ہی دیکھے ہیں، کیونکہ تم چور تھے، تمہارا پالا ہی چوروں کے ساتھ پڑا ہے۔ تو اس لیے کسی ایک آدھ بندے کو پکڑ کے، جیسے کوئی ایک بندہ غلط کام کر دے تو پکڑ کے سارے مدارس پہ چڑھ دوڑتے ہیں، لبرل بند کر دیجیے، مدرسے بند کر دیجیے، تو بھائی نہ اسلام کے خیر خواہ رہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی کلمہ پڑھتے رہیں اس پرفتن دور کے اندر، جب سرد ہوائیں اتنی تیز چل رہی ہیں، فتنے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے، لبرلزم، سیکولرزم اور ڈھیر سارے فتنے ہیں، تو بندہ چاہتا ہے کہ میرے بچے جو ہے مسلمان رہیں، تو کم از کم اگر اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا تو پڑھنے پڑھانے والوں کو خیر خواہ رہے، میرا اللہ اس کی برکت سے اس کے بچوں کا بھی ایمان محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔